اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام مسلمان بھائیوں بہنوں بیٹیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر ہمیشہ اپنا خصوصی رحم اور کرم نازل فرمائے اور آپ نیک لوگوں کے صدقے اللہ جل مجدہ بندہ گناہگار کے اوپر بھی رحم اور کرم فرمائے، اور اللہ ہر مشکل مصیبت بیماری سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ بہت عرصہ پہلے ایک سورت یاسین پر ایک وظیفہ دیا تھا، اور وہ وظیفہ غالباً یوٹیوب ہمارے چینل سے ڈیلیٹ ہو گیا کسی وجہ سے۔ تو بڑے دنوں سے میسج آ رہے ہیں کہ آپ اس وظیفے کو دوبارہ ہمارے سامنے لے کے آئیں، ہمیں بتائیں، تو میں وہ سورت یاسین کا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں۔ یہ بڑا ہی با کمال وظیفہ ہے، میں جتنا بھی کہوں تو میرے کہنے سے بھی کروڑ ہاں درجے یہ بہتر یہ اس کی فضیلت ہے، ٹھیک ہے۔ 3 بار سورت یاسین پڑھنے کا عمل تھا، بہت سارے میرے بھائیوں بہنوں بیٹیوں کو شاید یاد آ بھی جائے، اگر نہیں تو میں انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ صرف 3 بار سورت یاسین پڑھنے کا یہ عمل ہے، ایک ہی دن کا عمل ہے، ٹھیک ہے۔ تو سورت یاسین پڑھنا آپ کا کام ہے، اور اس کی جو کیا نام ہے برکتیں وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی۔ سورت یاسین کی تھوڑی سی فضیلت پہ بات کر لیتے ہیں، جس کے متعلق کہ تمام آفات سے حفاظت رہتی ہے، رزق میں فراخی ہوتی ہے، ہر کام بخیر و خوبی پورا ہوتا ہے، تمام لوگ ہمیشہ خوش رہیں گے، کوئی شخص کسی کو اس پڑھنے والے کو نقصان نہ پہنچا سکے گا، اور بفضل ہی تعالی جو دعا کی جائے گی وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہوگی۔ سورت یاسین کی تلاوت پر بڑا ہی ثواب ہے، بڑا ہی اجر اللہ کریم نے اس پر رکھا ہے۔ یہ وہ صورت ہے جسے قرآن کا دل کہا جاتا ہے، وہ صورت ہے جسے قرآن کا دل کہا جاتا ہے میرے بھائیوں بہنوں اور بیٹیوں۔ اگر ایک انسان ہے نا، اس کے اندر دل ہے، جب دھڑکتا ہے تو پورا بدن اس کا مطلب کہ توانا رہتا ہے، اور اسے ہر آدمی زندہ کہتا ہے۔ تو سورت یاسین قرآن کا دل جب ہم اسے پکڑیں گے، جب ہم اسے پڑھیں گے، تو اللہ جل مجدہ ہم پہ اتنا کرم فرمائیں گے جو بیان سے بھی باہر ہے، ٹھیک ہے۔ سورت یاسین کی فضیلت پر نبی پاک رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان کہ جس نے ایک بار اس سورت یاسین کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ اس کے عوض 10 بار قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ حاجتیں پوری فرماتا ہے، یاسین پڑھنے والوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ طبرانی میں ہے کہ جو شخص سورت یاسین رات کے وقت پڑھتا ہے نا، وہ شہادت کی موت پہ مرے گا، یعنی شہید ہو کے مرے گا، ٹھیک ہے۔ اور بہقی کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ مرنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جس پر اللہ کی رضا کے لیے سورت یاسین پڑھی جائے، جس پر پڑھی جائے اس کی بخشش کا یہ عالم ہے، اور جو پڑھ رہا ہے اس کی بخشش کا عالم کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، ٹھیک ہے۔ سورت یاسین اللہ کی وہ کرم نوازی ہے، وہ عنایات ہیں، اس کے بیان سے بھی باہر ہیں۔ تو میرے بھائیوں میں اب آپ کو اس کا پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بتانے لگا ہوں کہ آپ نے کس طرح اس سورت یاسین کو پڑھنا ہے 3 مرتبہ۔ قرآن کریم فرقان حمید کی ساری صورتیں، ساری آیتیں، ساری مطلب کہ جو سپارے ہیں، جو اس کے لفظ ہیں زبر زیر، سب کے سب جو ہے وہ عظمتوں کے قابل، وہ رب کا کلام ہے، ہماری جان بھی اس پہ قربان ہے، لیکن سورت یاسین کو رب نے جو مقام عطا فرمایا وہ بہت خاص مقام ہے۔ تو
آپ نے باوضو حالت میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اول آخر تین تین بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، تین تین بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر سورت یاسین کے اندر لفظ مبین، ٹھیک ہے، یاد رکھیں یہ 7 مرتبہ لفظ مبین سورت یاسین کے اندر آئے گا۔ آپ نے سورت یاسین کو پڑھنا جب شروع کرنا ہے تو جو ہی پہلا لفظ مبین آئے گا آپ نے وہاں رک کر 3 بار سورت کوثر پڑھنی ہے۔ انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، پھر وہیں جہاں آپ رکے تھے جس مبین پر وہاں سے پھر سورت یاسین کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ سورت کوثر یاسین کا ایسا نہیں ہے، سورت کوثر الگ ہے، یاسین کی سورت الگ ہے۔ تو لفظ مبین پہ رکنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں رک کر وظیفہ پڑھ رہے ہیں اللہ کریم کا قرب، اللہ کی محبت، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے۔ تو پھر دوسرا مبین آئے گا وہاں پر بھی آپ نے رک کر 3 بار سورت کوثر، اسی طرح تیسرا چوتھا ہر مبین پر الغرض آپ نے رک کر 3 بار سورت کوثر پڑھنی ہے۔ پھر ایک دفعہ جب یہ سورت یاسین ختم ہو جائے بے شک تھوڑا ٹھہر کے پھر دوسری دفعہ پڑھ لیں 1 گھنٹے کے بعد۔ اسی طرح اول آخر درود شریف، سورت یاسین، ہر مبین پہ سورت کوثر 3 بار، پھر اسی طرح تھوڑا وقفہ دے کے اگر آپ پھر ٹائم نکال کے پھر تیسری بار سورت یاسین پڑھ لیں، یا ایک ہی دفعہ بیٹھ کر 1 گھنٹے کے اندر اندر آپ 3 بار سورت یاسین پڑھ سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ، محبت اور پیار اور اخلاص کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ عمل، اس کے بعد آپ اپنے رب سے جس بھی مقصد کے لیے، جس بھی حاجت کے لیے دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس دعا کو قبول فرمائے گا، دولت، عزت، رزق کا ڈھیر لگ جائے گا، نیک حاجات اللہ کے فضل و کرم سے فوراً پوری ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی شخص، اسلامی بھائی بہن بیٹی، سورت یاسین نہیں پڑھ سکتے، قرآن نہیں پڑھا ہوا ہوتا ہے بندوں نے، تو وہ کیا کریں، وضو کر کے 3 ہاتھ کی شہادت والی انگلی سورت یاسین پہ رکھیں اور وہاں سے پڑھنا شروع کر دیں، یعنی ہاتھ انگلی پھیرنا شروع کر دیں، جہاں پہ مبین آئے گا وہاں پہ سورت، یا کیا نام ہے، کوثر چھوٹی سی جو سورت ہے یہ پڑھ لیں۔ اگر وہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو سورت کوثر نکال کر اس پہ 3 بار جو ہے اپنی انگلی پھیرتے جائیں، اور اس طرح یہ ان کا بھی عمل ہو جائے گا۔ تو اللہ جل مجدہ ہم سب کو نیک جو ہے ہماری نیک تمنائیں، حاجات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مالک کریم ہر کسی کو دین دنیا کی عزتوں بلائیوں سے بھی مالا مال فرمائے۔ اور جب اپنے لیے دعا کریں تو بندہ بیمار کے لیے بھی ضرور دعا کیا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔